السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ لوگ کالا جادو جیسی چیزوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ کیوں کچھ لوگ کسی کی خوشی برداشت نہیں کر پاتے؟ کیوں کسی کی کامیابی محبت یا سکون دیکھ کر ان کے دل میں جلن پیدا ہوتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے، لیکن صرف ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ سمجھانے کے لیے اور اللہ کی حفاظت کی طرف آنے کے لیے۔ کالا جادو کرنے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ لوگ کسی کی خوشی برداشت نہیں کرتے۔ حسد ان کی وجہ ہوتی ہے، نفرت ان کی وجہ ہوتی ہے، بدلہ لینا، انتقام لینا، کسی کو اپنے آپ کو کنٹرول کروانا، یہاں ایسے بہت سارے غلط راستے وہ چنتے ہیں۔ پر جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں رہا، تو وہ پھر اس کاموں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اتنی تکلیف پہنچاتا ہے کہ اگلا بندہ خود ہی روتا رہے، خود بخود ہی اس کو اتنی تکلیف دیتے، اذیت دیتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ بس اب ہم اس کو تکلیف میں دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ اب بہت بیمار ہے۔ ان کی جو تکلیف نکلتی ہے وہ ساری ان کو دکھتی ہے، وہ خوش ہوتے اندر سے ہی کہ دیکھو میں نے اس کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے۔ کسی کی خوشحال زندگی برباد کرنا، کسی کی محبت کو برباد کر دینا، کسی کا رزق بند کر دینا۔ کچھ لوگ تو برداشت ہی نہیں کر پاتے کہ لوگ کیوں آگے بڑھ رہے ہیں، کہ فلاں کا بندہ یہ کام کر رہا ہے کہ کیوں کر رہا ہے، فلاں بندہ یہ کام کر رہا ہے تو کیوں اتنا کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ صرف اپنے لیے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم بس اس پہ تویز کروا دیں، شارٹ کٹ۔ لیکن ایک ضروری بات، ہر پرابلم کا حل کالا جادو نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی سٹریس، ڈپریشن، گھر کے مسئلے بھی ہوتے ہیں، ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں بھائی کالا جادو ہو گیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم بیمار ہو تو ہمارے اوپر جادو ہو، کہ ہماری کوئی چیز ٹوٹ گئی تو ہمارے گھر میں کالا جادو ہے، کوئی چیز دکھ گئی تو بھائی ہمارے گھر میں کالا جادو ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کالا جادو تو کو بہت بری چیز بتایا گیا ہے۔ ایک مومن کا کام کسی کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ دعا دینا اور بھلائی کرنا ہوتا ہے، جو آج کل کے دور میں بالکل نہیں رہا۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات، اگر آپ لوگوں کو ان چیزوں سے بچنا ہے تو اللہ سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہے۔ یہ مان لے کہ اللہ سے زیادہ کوئی پاورفل ہے نہیں، اور انسان اللہ کے قریب ہو جائے، نماز کی پابندی کرے، قرآن پڑھے اور اس کی حفاظت میں رہے۔ سب سے زیادہ آپ کوشش کریں حفاظت کے لیے، کیا کریں؟ آیت الکرسی پڑھیں، 4 کل پڑھیں، صبح شام کی مصنون دعائیں پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں کثرت کے ساتھ۔ جو انسان دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے وہ کبھی اصل سکون حاصل نہیں کر سکتا، یہ آپ لوگ سن لیں۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسی کو ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ڈر نہیں، دعا میں جینا سیکھیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کرے اور دعا کرے اللہ ہم سب کو حسد و نفرت اور بری چیز سے محفوظ رکھے، اور ہمارے دلوں کو بھی صاف اور پرسکون بنا دے، لوگوں کی دلوں کی طرح نہ بنائے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، غیبت پھیلاتے ہیں، سارا دن بس فتنی فسادوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کے شر سے ہمیں دور رکھے، آمین۔